ایک دفعہ ایک کتا کہیں پر کھڑا تھا، سامنے سے شیر آ جاتا ہے۔ اب کتا جب شیر کو دیکھتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ آج تو میری خیر نہیں ہے، کتے کا شیر کا مقابلہ بنتی نہیں ہے۔ اب کتے نے تدبیر سوچی، اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ وہاں بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی نا، ایک ہڈی اٹھا لی اور جس طرف سے شیر آ رہا تھا اس طرف پیٹ کر لی اور ہڈی چبانے لگا۔ جب شیر قریب پہنچ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ اب یہ قریب پہنچ کے میری آواز پہنچ جائے گی، اس وقت یہ کتا کہنے لگا کہ آج تو مزہ آ گیا شیر کا گوشت کھانے کا، اگر اسی طریقے سے ایک اور شیر آج میرے سامنے آ جائے نا تو یقین مانو کہ آج تو مزے پہ مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ جب شیر نے یہ سنا کہ یہ کتا تو ہے لیکن خوفناک قسم کا کتا ہے کہ جس نے شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، نہ جانے کتنا طاقتور شیر ہوگا اور میں تو بوڑھا ہوں، وہاں سے پیچھے بھاگا اور ایک درخت پر بندر یہ ساری کتے کی چالاکی دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب اس نے یہ دیکھا نا منظر تو فوراً ہی وہاں سے بھاگا، شیر کے پاس گیا اور شیر سے کہنے لگا کہ تم ویسے ڈر گئی ہو، اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس نے تمہیں بے وقوف بنایا۔ شیر نے کہا یہ بات ہے، چلو میدان میں جاتے ہیں، پھر کتے کا سامنا کرتے ہیں۔ اب شیر نے بندر کو اپنے اوپر بٹھایا اور واپس چل پڑا کتے کی طرف۔ اب کتے نے دوبارہ شیر کو دیکھا نہ ساتھ میں بندر کو دیکھا، ساری گیم سمجھ گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر پریشان ہو گیا لیکن فوراً ہی اپنا رویہ چینج کیا، پھر اسی طریقے سے پیٹھ پیچھے کر دی اور اس کے بعد ہڈی اپنے منہ میں لے لی، چبانے لگا۔ اب جب شیر قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ کتا سمجھ گیا کہ اب میری آواز پہنچ جائے گی، اب کتے نے پھر کیا کہا، کہنے لگا یار ایک شیر کھا کر رہی تو ختم ہو گیا، بڑھیا رہ گئے، چوس رہا ہوں، کتنی دیر ہوگی، 1 گھنٹہ ہو گیا، باندر کو میں نے بھیجا تھا کہ شیر کو ورغلا کر میرے شکنجے میں لے آ، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا، آ ہی نہیں رہا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، باندر نے وہاں سے چھال لگائی اور سیدھا درخت پر اوپر چڑھ گیا۔ شیر تو چڑھ نہیں سکتا تھا، شیر نے کہا کہ آج تو شامت آئے گی، وہاں سے بھاگا، شکر کیا جان بچ گئی۔ اب یہ تو تھی کہانی، لیکن دیکھیں کتے اور شیر کا جوڑ بنتا نہیں ہے، لیکن کتے نے کیا کیا کہ یہ نہیں کہ شیر آگے ڈر گیا، کانپنا شروع ہو گیا، نہیں، کانفیڈنس میں آیا اور کانفیڈنس میں آنے کے بعد فوراً تدبیر سوچی۔ یہ ذہن جو اس وقت خوف کی وجہ سے نا منجمد ہو جاتا ہے، اس نے ایسا نہیں کرنے دیا، فوراً ذہن پہ فوکس دیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، فوراً تدبیر آ گئی، ایک دفعہ بچ گیا۔ اب دوسری دفعہ پھر وہی خوف آ رہا تھا، بلکہ شدت زیادہ تھی، کیونکہ پہلے تو شیر صرف شکار کرنا چاہتا تھا نا، اب کیونکہ کتے نے بے وقوف بنایا تھا، اس وجہ سے شیر چاہتا تھا کہ میں زیادہ اس پر اٹیک کروں، زیادہ خوف تھا، لیکن کتے نے پھر بھی اپنے دماغ کو اپنی جگہ پر رکھا، زور ڈالا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے فوراً، اور اس کی وجہ سے فوراً اس کے ذہن نے سگنل دیے کہ تجھے یہ کرنا چاہیے، دوبارہ بچ گیا۔ آج ہم پہ مشکلات آتی ہیں، گر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ذہن منجمد ہو جاتا ہے، سوچے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اٹھنا چاہیے اسی وقت جب سامنے تکلیف مصیبت کھڑی ہو، مشکل سامنے کھڑی ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال اور ذہن پہ زور دے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تو پیٹ پھیر لے اور اپنا سر جھکا لے، اب آ گیا کیا کر سکتا ہوں، تو وہ پہنچ جائے گا اور کبچ کر لے گا، چند منٹ میں تیری سانس ختم ہو جائے گی۔ لہذا مشکل کا سامنا کرو، اس کے سامنے بیٹھو، آنکھیں ڈالو، اپنے ذہن پہ فوکس دو، ترتیب بنو کہ میں نے کیسے اس مشکل سے نکلنا۔ جب یہ اپنا فوکس قائم کرو گے، سارا زور اس پہ ڈالو گے، سامنے تکلیف کو دیکھے گے اور اس وقت مصیبت کو دیکھ کر آپ کا ذہن آپ کو سگنل دے گا، بتائے گا تجھے یہ کرنا چاہیے، اور جو وہ کہے گا بغیر پلان کے، بغیر کسی سوچے سمجھے، جو وہ کہے گا اس پہ عمل کر گزرو۔ کیوں؟ تکلیف سے بچنے کا وہی تو راستہ ہے، اور اپنے آپ کو کبھی اتنا کم تر نہ سمجھے کہ لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دے۔ زندگی میں مقام پیدا کرے، چند دن کی زندگی عزت سے جیے، ہمت سے جیے، شجاعت سے جیے، زندگی ایسے جیے کہ اپنے آپ میں جیے، تاکہ کوئی آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہ کر سکے، کہ غلامی نوکری چھوڑے، اپنے آپ کو سامنے لائے، جتنے ہیں اتنے رہ کر زندگی گزارے، پر اعتماد زندگی گزارے۔